کچھ عورتیں ایسی ہیں جب انہیں یہ مسئلہ بتایا جائے کہ محرم کے بغیر، خاوند کے بغیر، باپ کے بغیر، سگے بھائی کے بغیر، سگے تایا کے بغیر، سگے سسر کے بغیر، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے بغیر تمہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند بڑے مصروف ہیں اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ کیوں جی؟ روکا خاوند نے تھا کہ نبی علیہ السلام نے روکا تھا؟ جس چیز سے نبی علیہ السلام روک دیں اس کی اجازت دینے والا آپ کا خاوند کون ہوتا ہے؟ اس کی اتنی حیثیت کہاں سے ہوگی، اس میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو پیچھے کر دے کہے میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ، کیا آپ کے شوہر صحابہ کرام سے زیادہ مصروف ہیں؟ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، خلوت میں نہ بیٹھے، علیحدگی میں نہ بیٹھے۔ میرے وہ دوست جو آفس میں کام کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کسی بھی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میری وہ بہنیں بھی دھیان سے سنیں جو دیور کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ تنہائی کا سفر کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ عورت جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے اسے اپنے محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تو کیا کہا کہ میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے صاحب؟ نبی اسلام کے زمانے میں فوجی زیادہ ہوتے تھے، مسلمان کے کم تھے، یعنی کہ ایک ایک فوجی کی جہاد میں ضرورت ہوا کرتی تھی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ صحابی کہہ رہے میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ کیوں؟ اچھے کام کے لیے کہ برے کام کے لیے؟ اچھا، اور کن کے ساتھ جانا تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اور جانے والی ساتھ عورتیں بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ معذرت کے ساتھ میرے دوست علماء کرام کئی دفعہ راستہ نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ساتھ عورتیں ہوں تو کوئی بات نہیں، تو یہ بھی حدیث دھیان سے سن لیں کہ جب جس زمانے میں وہ آدمی سوال کر رہا ہے اس وقت اور صحابہ کرام نے بھی جانا تھا جو اللہ کے ولی تھے، عورتوں نے بھی جانا تھا، لیکن عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو، جاؤ سفر کے حج میں اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ۔ اندازہ کیجئے آپ اس سے۔ تو اس لیے کسی بھی عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا میرے بھائیوں غلط ہے۔ سفر سے مراد ہے اپنے شہر سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانا۔ ہاں، اپنے شہر کے اندر ایک محلے سے دوسرے محلے میں عورت جا سکتی ہے تنہا، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹر سائیکل پہ دیور کے پیچھے بیٹھ جائے اس کو جفا ڈال لے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ موٹر سائیکل پہ دیور جیٹھ کے پیچھے بیٹھی ہوں گی، ایسے جفا ڈالا ہوگا جیسے کبھی خاوند کو بھی نہ ڈالا ہوگا، بالکل غلط ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن شہر میں اکیلے جانا ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے، یا جیسے ہماری بچیاں سکول میں جاتی ہیں، کالج میں، اور بس میں سب بچیاں ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن سفر نہیں ہے، شہر کے اندر ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔